بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے کچھ خاص معمولات بھی پیش کریں گے، اور جو واقعات اس مبارک دن کے ساتھ وابستہ ہیں ان واقعات کو بھی کچھ بیان کیا جائے گا۔ برادران عزیز، یہ مبارک مہینہ بابرکت مہینہ ہے اور بہت سے تاریخی واقعات اس مہینے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور 10 محرم الحرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ آج کل کی بات نہیں کہ یہ عظمت اور فضیلت والا دن شمار ہوتا ہے، یا یہ مہینہ مبارک جو ہے یہ عظمت اور برکت والا مہینہ آج کل کی بات نہیں کہ شمار ہو رہا ہے، بلکہ شروع زمانے سے یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ پروردگار عالم نے اسی مبارک دن میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کو مکمل کر کے روح پھونک دی تھی، اور بہت سے واقعات پہلے بھی میں نے غنیت الطالبین میں سے بیان کیے تھے، آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں کہ کون کون سے واقعے محرم کے مہینے میں اور خصوصاً 10 محرم الحرام کو پیش آئے ہیں۔ تو محرم الحرام کے روزوں کے فضائل بھی ہیں۔ 9 یا 10 کا روزہ رکھا جائے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک روزوں کے فضائل بیان فرمائے۔ افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، فرمایا افضل ترین روزے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے اعلیٰ مرتبت کے روزے جو ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ ایک روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا۔ آگے حدیث پاک آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا، اس کی وجہ کیا تھی۔ اگلی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما۔ غنیت الطالبین کے اندر اس روایت کو بھی درج کیا گیا، فرمایا جو آدمی محرم الحرام کا ایک روزہ رکھے گا اللہ پاک اس کے بدلے میں اس کو 30 روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح یوم عاشوراء کا روزہ ایک ممتاز مقام رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، جو آدمی عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے پچھلے سال بھر کے گناہوں کی معافی کر دیتے ہیں، سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشوراء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کے روزے کا خوب اہتمام فرمایا کرتے تھے، خوب اہتمام کے ساتھ یہ روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ روزہ رکھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اور حکم کیا صومو یوم عاشوراء، عاشوراء کے روزے رکھو، اور خالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما۔ عاشوراء کا روزہ تو لازم ہے 10 محرم الحرام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل یہود کی مخالفت کرو، اس روزے میں وہ ایک روزہ رکھتے ہیں عاشوراء کا، تم ایک دن پہلے کو ملا لو یا ایک دن بعد کو ملا لو، یعنی 9 محرم الحرام کو شامل کر لو یا 11 محرم الحرام کو عاشوراء کے ساتھ 10 کے ساتھ شامل کر لو، اس طرح ان کی مخالفت ہو جائے گی۔ اسی طرح فرمایا من وسع علی نفسہ و اہلہ یوم عاشوراء وسعہ اللہ علیہ سائر سنتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 10 محرم الحرام کو وسعت سے خرچ کرے گا اللہ پاک سال بھر اس کو وسعت رزق عطا فرما دیں گے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 50 سال تک تجربہ کیا ہے، جب عاشوراء کا یعنی وسعت کے ساتھ عاشوراء کے دن خرچ کیا اللہ رب العزت نے سال بھر وسیع روزی عطا فرما دی ہے۔ یہ تاثیر ہے
نتیجہ اس عمل کا یہی ہے۔ روزہ رکھو گے اس کے نتائج بھی بیان کیے گئے۔ وسعت سے خرچ کرو گے اگر اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر، لیکن وسعت سے یہ خرچ کرنا مراد نہیں ہے کہ بدعات اور خرافات میں پڑ جاؤ۔ روٹی پکاؤ، سالن بناؤ، چاول پکاؤ، حلوہ تیار کرو اور قبرستان میں جا کر قبروں کی بے حرمتی کرو، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ قبر پہ پہنچ گئے اور وہاں بے عبرت کا مقام ہے، کھانے کا مقام تو ہے ہی نہیں۔ وہ وہاں کھڑے ہو کے ختم دلوا رہے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے روٹیاں تقسیم کی رہی، بھگدڑ مچ رہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر لوگ پڑ رہے ہیں، چیزیں زمین پر گر رہی ہیں، رزق کی بے حرمتی الگ، قبروں کی بے حرمتی الگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قبر پر پاؤں رکھا یا اس کے اوپر بیٹھا گویا کہ وہ آگ کے انگارے پر بیٹھا ہے، اس طرح کا گناہ ہوتا ہے۔ ہم وہاں مقام عبرت ہے اور وہاں تماشا کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس طرح تو علماء نے منع فرمایا ہے کہ عاشورہ کے روز تو جانا ہی نہیں چاہیے، اس سے پہلے چلے جاؤ، بعد میں چلے جاؤ۔ یہ تو بعض لوگوں کا شاعر ہے اور ہم ان کی اس کے اندر یعنی بڑھوتری کر رہے ہیں، ان کے کام میں شریک ہو رہے ہیں، ان کی کثرت کو بڑھا رہے ہیں، یعنی ان کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ تو ہمیں اس قسم کے معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ تو بہرحال اور بھی بہت سے خرافات ہیں ان کے، تو ہمیں اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ 10 محرم الحرام کو جہاں اور فضائل حاصل ہیں، وہاں ایک عظیم مرتبہ اور مقام یہ بھی اس کو حاصل ہے کہ اس میں امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیار کرتے تھے، ان کے ساتھ محبت فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سینے پر لٹاتے، ان کے کانوں میں آذان دی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کو تہنیک کی گھٹی لگائی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی طرح اگر ان کو پیاس لگی تو حضور نے اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں ڈال کے ان کی پیاس کو بجھایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے اور اوپر چادر ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ اوپر چادر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایسے محسوس ہے کہ کندھوں پہ کوئی چیز ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی تو ایک جانب سے حضرت امام حسین اور دوسری جانب سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کبھی اس کا بوسہ لیتے، کبھی اس کا بوسہ لیتے، اور فرماتے ہما ریحانتا الجنہ، یہ میرے دونوں بیٹے جو ہیں یہ جنت کی خوشبو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چومتے بھی تھے، سونگھتے بھی تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سونگھتے کیوں ہو؟ ان کے سر مبارک کو آپ سونگھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا میرے اس بیٹے کے سر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شہزادوں کی بڑی عظمت تھی۔ ایک مرتبہ جنازے میں شریک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جنازے سے فارغ ہوئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کی گرد کو جھاڑنے لگے۔ حضرت نے فرمایا چچا جان ہمیں تو شرم آ رہی ہے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہمارے پاؤں کو کیوں جھاڑ رہے؟ فرمایا چھوڑیے اس بات کو، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں تو اسی لیے تعظیم کرتا ہوں کہ تم حضور کا خاندان ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہو۔ جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلن کا جذبہ رکھتے تھے، انہوں نے بھی کہا ابو ہریرہ تجھے بڑا پیار ہے۔ بیمار تھے اور اس وقت ایک بہت بڑا بادشاہ عیادت کے لیے بیٹھا ہوا اور کہہ رہا ہے کہ ابو ہریرہ تجھے بڑا پیار ہے حسن و حسین کے ساتھ۔ حضرت اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا کیوں نہ پیار کروں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان معصوم بچوں کے ساتھ محبت تھی، ہمیں بھی حضور کی نسبت سے ان کے ساتھ پیار ہے۔ یہ جنت کی خوشبو تھے، اور جنت کے نوجوانوں جتنی نوجوان ہوں گے دن قیامت کے یہ ان نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور جنت کی عورتوں کی سردار خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا ان کی اماں ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔
نوجوانوں کے سردار حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جہاں مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ ان کے رگ و ریشہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے، اور یقین سے، اعتماد سے، کامل اعتماد سے اور باوثوق ذرائع سے میں کہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت تھے جب ان کو شہید کیا گیا، روئے زمین پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر عظمت والا کوئی انسان نہیں تھا، کیونکہ ان کی رگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھا۔ شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح ہوا ہے، اہل کوفہ نے ان کے ابا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا تھا کہ حضرت چلیے کوفہ کو دارالحکومت بنا دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھی ایک حکمت اور مصلحت یہ بھی تھی کہ یہاں مدینہ منورہ ہے، دارالحکومت جہاں ہوتا ہے وہاں خلف شار، اختلاف، باتیں، عوام کے احتجاج پیچھے دیکھ چکے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات کو، تو یہ چاہتے تھے مدینہ منورہ میں اس قسم کے معاملات نہ رہیں، اسی لیے دارالحکومت انہوں نے کوفہ کو بنایا تھا۔ آخر کار اہل کوفہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملے کیے، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھنے شروع کر دیے۔ منافق طبیعت کے لوگ تھے اور چاہتے یہ تھے کہ کسی طریقے سے ہم انتقام کی اپنی آگ کو بجھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان، مبارک خاندان کے اس چشم و چراغ کو بھی شہید کر دیا جائے۔ کوششیں کی انہوں نے، خطوط لکھے کہ حضرت یہاں سنتیں مٹ رہی ہیں، یہاں اس قسم کے معاملات ہیں کہ بے دینی عروج پکڑ رہی ہے، آپ کے نانا کا دین مٹتا جا رہا ہے۔ حضرت نے جب خط پڑھے تو حضرت نے کہا کہ میں ضرور جاؤں گا وہاں جہاں یہ معاملات پیش آ رہے ہیں، اور وہاں وہ لوگ کہتے تھے کہ حضرت آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، بھرپور ساتھ دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے دھڑا دھڑ خطوط آ رہے ہیں، ان کو پڑھ کر تیار ہو رہے ہیں حضرت کہ میں جاؤں گا، ان کا تقابل بھی کروں گا، جو میرے نانا کے دین کو مٹا رہے ہیں ان کا مقابلہ کروں گا اور لوگ میرا ساتھ دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خیرخواہ تھے، مثلا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خیرخواہانہ طور پر عرض کیا کہ حضرت ہم آپ کو کبھی بھی جانے کا مشورہ نہیں دیں گے، آپ قطعاً وہاں نہ جائیے۔ حضرت نے اتنی سی بات ان کی تسلیم کی کہ اگر تم کہتے ہو کہ نہ جاؤ، یہ تو ہو نہیں سکتا، میں جاؤں گا ضرور، لیکن آپ کے کہنے پر میں پہلے قاصد بھیج دیتا ہوں، وہ جا کر حالات کا معائنہ کرے گا، پھر جو حالات آئیں گے میں ان حالات میں فیصلہ کر لوں گا کہ کیا معاملات چل رہے ہیں وہاں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کے چچا زاد تھے، ان کو بلایا، فرمایا قاصد بن کر جاؤ کوفہ میں، جا کر ان کو بتاؤ مجھے امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے۔ جب حضرت وہاں پہنچے 12,000 اہل کوفہ نے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کر لی، حضرت کے پیچھے نمازیں پڑھنے لگے، اور ادھر سے یزید نے جو وہاں کا گورنر تھا ایک کو معطل کر دیا، وہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ کہتے تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت کے چشم و چراغ کے خلاف تلوار کبھی نہیں اٹھاؤں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں یہ کام کروں۔ انہوں نے حضرت کو معطل کر دیا، ان کی جگہ پر ظالم اور وحشی اور بدقسمت ایک گورنر کو بھیج دیا، ابن زیاد کو، کہا کہ جاؤ مقابلہ کرو، پیار سے آئے پیار سے لاؤ، سختی سے آتا ہے تو سختی سے لے آؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ گورنر چینج ہو گیا، اب یہ جب ہی آیا اور آ کر اس نے اپنا تسلط جمانا شروع کر دیا، اعلان کروا دیے، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کروا لیا،
ادھر سے حضرت نے جب حالات دیکھے تھے فوراً پیغام پہنچایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حالات ٹھیک ہیں، آپ آ جائیں، لوگوں نے بیعت کر لی ہے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ حضرت تو یہاں سے روانہ ہو گئے تھے، قافلہ لے کر چل پڑے۔ راستے میں پھر خبر آئی حضرت عوام نے مجھے شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ابن زیاد ظالم نے پورا تسلط جما لیا ہے، لہٰذا یہ کوفی لایوفی ہیں، یہ بدبخت آدمی ہیں، آپ یہاں سے واپس لوٹ جائیے، جہاں بھی پہنچے ہوئے ہیں آپ واپس چلے جائیں۔ حضرت نے بات کی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی تھے، ان کے اور قریبی رشتہ دار سارے موجود۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنے چچا کا، جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا اپنے ابا کا، بھتیجے تھے، کہا چچا کا انتقام لے کر جائیں گے، ہم ایسے نہیں جاتے، قصاص لیں گے ان سے۔ حضرت جب قادسیہ پر پہنچے، مقام قادسیہ پر، تو آگے حر ابن یزید آ گیا، اس نے حضرت کو گرفتار کیا اور آگے لے کر فیصلہ کیا کہ میں جا کر ابن زیاد کے پیش کرتا ہوں۔ حضرت نے کسی صورت یہ بات تسلیم نہ کی کہ ابن زیاد کے پاس تو ہم نہیں جا سکتے، جو کچھ بھی ہو جائے ہم ابن زیاد کے پاس نہیں جائیں گے، نہ ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 3 باتیں ہیں، ایک بات پر آ جاؤ، مذاکرات ہیں ہمارے، جس بات پر بھی آتے ہو اس کو تسلیم کرو، میں ویسے ہی کروں گا۔ مجھے آزاد چھوڑ دیا جائے، میں کسی اسلامی مملکت میں چلا جاؤں گا، وہاں اپنی زندگی بسر کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، یہ شرط منظور نہیں ہے۔ فرمایا مجھے واپس مدینہ منورہ جانے کے لیے راستہ دیا جائے۔ انہوں نے کہا یہ بھی شرط منظور نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا ایسا کرو، مجھے یزید کے ساتھ ملاقات کرنے دو، میرا رشتہ دار ہے، میں اس کے ساتھ بات کروں گا۔ انہوں نے کہا یہ بھی اختیار سلب ہو گیا ہے۔ ابن زیاد سے بات کی، اس نے کہا کہ صرف ایک صورت باقی ہے، آئے اور ہمارے ہاتھ پر بیعت کرے۔ حضرت اٹھے، اپنے 72 نوجوان جو اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں ان کو خطبہ دیا ہے، خطبہ دیا، فرمایا کہ کسی صورت ہم ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے، لہٰذا تلواریں اٹھاؤ، ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ 10 محرم الحرام کو فجر کی نماز کے بعد تلواریں اٹھائی، مقابلہ کیا۔ حضرت کے ساتھ جو نوجوان تھے 72 کے 72 نوجوان شہید ہوئے، اور ایک بدبخت آدمی، سورج طلوع ہو رہا، غروب ہو رہا ہے، غروب آفتاب کے وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر رہا ہے۔ زرعہ بن شریک بائیں کندھے پر حملہ کرتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، پیچھے کی طرف دیکھا، سنان ابن ابی عمرو نخعی نے نیزہ مارا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت گر پڑے۔ تو اسی دوران حضرت کی شہادت ہو جاتی ہے، حضرت کا سر مبارک تن سے جدا کر لیا جاتا ہے اور سر لے کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت نے عہد کیا تھا، استقامت کے ساتھ ٹھہرے رہے، فرمایا یہ سر جو ہے یہ تن سے جدا ہو سکتا ہے، لیکن اس باطل نظام کے سامنے، ان ظالم حکمرانوں کے سامنے، میرے نانا کے دین کے مخالفین کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا۔ سر جھکایا نہیں ہے، سر کٹوا دیا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ پھر 3 ماہ تک مسلسل سورج طلوع ہوتا رہا اور سورج سے سرخی نظر آتی رہی، سورج سے سرخی محسوس ہوتی تھی جیسے خون نظر آ رہا ہو۔ 3 ماہ تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن پڑھتے ہوئے روح قبض ہوئی، اور جب سر مبارک لے کر گئے، اہل کوفہ کی گلیوں اور کوچوں سے جب گزارا گیا، حضرت قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطیب اسلام تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ آیت پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا اس سے عجیب بات یہ ہے کہ امام حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا ہے، وہ بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا،
آواز آ رہی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے جب ان ظالموں اور بدبختوں سے انتقام لیا، مختار ثقفی کو ان بدبختوں پر مسلط کیا، اس نے ان کے سروں کے ڈھیر لگا کر مینار بنائے تھے۔ اور ابن زیاد بدبخت آدمی جس نے حضرت کو شہید کیا تھا، فرماتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ فوراً سانپ آیا، اس کے منہ سے داخل ہو کر اس کے ناک سے نکل آیا، ناک سے داخل ہوتا ہے، منہ سے نکل آتا ہے، اسی وقت اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، اس کی کھوپڑی پر یعنی اللہ کا عذاب مسلط ہو گیا تھا۔ جو آل رسول کے ساتھ یہ کچھ کرے گا، ان کے خیموں کو، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے کو آگ تک لگائی گئی، معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ ایک معصوم بچہ امام زین العابدین جس پر اللہ نے بخار کا پردہ چڑھا دیا تھا وہ بچے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایک خاص دعا بھی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اشعار کی صورت میں ہے، اگر آپ اس کو پڑھتے رہے تو اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے آپ کی پریشانیاں اور مسائل حل کر دیں گے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تہجد کے وقت میں پڑھو یا فجر کی نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرو۔ حضرت پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک، اے اللہ مجھے ایسا خشیت والا بنا دے جیسے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، یعنی ایسا ہو جاؤں جیسے تجھے دیکھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہوں، سامنے ہے تو۔ ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، یعنی جس نے تجھے پا لیا ہے اس نے کچھ کھویا ہی نہیں، جس نے تجھے کھویا اس نے کچھ پایا ہی نہیں ہے۔ اے اللہ سارا مزہ تو اسی میں ہے کہ تجھے پا لیا جائے۔ تو اے پروردگار ہماری یہی خواہش ہے کہ ہم تجھے پالیں۔ امیت عین لا تراک علیہا رقیبا وخسرت صفقۃ عبد لم تجعل له من حبک نصیبا، اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نگران نہ دیکھے، اور گھاٹے میں رہے وہ بندہ جس بندے کو تیرے عشق کا کوئی حصہ نصیب نہ ہو۔ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کی عشقیہ یعنی محبت کے الفاظ ہیں۔ اگر ہم اس دعا کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے تمام تر زندگی کے مسائل حل کر دیں گے، امام حسین کی سخاوت کا حصہ ہمیں عطا فرما دیں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔